اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اقدامات، خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان کے عدالتی اختیارات بلکہ انتظامی اختیارات، وہ جو عدالت سے متعلق ہوتے ہیں، ان کے استعمال کے اوپر اور ان کے دیگر اقدامات پر سوالیہ نشان بلکہ عدم اعتماد کا اظہار پاکستان کی حکمران جماعت کہہ لیں یا ایک اتحاد کہہ لیں، پی ڈی ایم کہہ لیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ انہوں نے عدم اعتماد کا اعلان کر دیا ہے، انہوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے جو کسی بھی ملک کی کسی بھی عدلیہ کے اعلیٰ ترین منصبداروں کے سوچنے کے مقام ہے ان کے لیے کہ مسٹرسٹ سر پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف، پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں، اے این پی، بی این پی اور ایم کیو ایم، باپ پارٹی، یہ سارے کے سارے لوگوں کی یہ جماعتیں لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں اور یہ بڑی جماعتیں ہیں، دو پاکستان کی بلکہ تین بڑی جماعتوں میں سے تین بڑی جماعتیں ہیں۔ تو یہ اگر پاکستان کی عدلیہ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں تو پھر یہ سوچنے کا مقام ہے۔ پچھلے ولاگ میں یہی گزارش کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جب سیاسی معاملات میں آپ خود کو الجھائیں گے، آپ کے اقدامات سے لگے گا کہ آپ کی کوئی پسند اور ناپسند ہے، آپ فیورٹزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کوئی 3-4 پیس آپ نے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھج کے وہ گروپ بندی، یہ عدلیہ میں گروپ بندی نظر آ رہی ہے۔ ایک جج وہ ہے جو آئین، دستور اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، کوئی ان کا باعث نہیں ہے، منصور علی شاہ، جناب مندوخیل، بلکہ میں کہوں گا یہ جو آج 3 رکنی بینچ ہے، یہ لوگ اس کو پنجابی ججوں کا بینچ کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جو پنجابی جج ہیں، یہ پنجابی سندھی، کل بھی ہماری بیٹھک میں بڑی یہ بحث چھڑ گئی تھی کہ ہم پاکستان کی بات کریں۔ سر جی، پاکستان کی اکائیاں ہیں، پاکستان کے جو پختون جج ہیں، سندھی جج ہیں، سندھی جج بھی جو سندھی ہیں اور جو اردو زبان والے کوٹے کے اوپر نہیں ہیں، جسٹس گلزار ٹائپ نہیں ہیں، وہ اردو سپیکرز یا اردو سپیکنگ مہاجر جن کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہیں، سندھی ہیں خالصتاً۔ ان کا مزاج کچھ اور ہے، ان کے فیصلے کچھ اور ہیں۔ میرے پاس کیا وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، غدار کون کتاب ہے، وہ انٹرویوز پر مشتمل تصنیف ہے سہیل وڑائچ صاحب کی۔ نواز شریف صاحب نے جلا وطنی کے دنوں میں کہا تھا کہ اگر پنجابی ججوں کے ہتھے میں چڑھ جاتا، جسٹس دیدار شاہ نے ان کا کیس سنا تھا نا، اپیل، جو یہ تیارہ سازش کیس جو تھی، یعنی زمین پہ بیٹھے کے اوپر شخص کے اوپر ہوا فضا میں ہائی جیک کرنے کا مقدمہ، یہ مذاق ہوئے ہیں پاکستان میں۔ تو دیدار شاہ صاحب نے جو تھا ان کی مطلب وہ کہتے ہیں کہ دیدار شاہ کی جگہ پر کوئی پنجابی جج ہوتا، نواز شریف صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے، تو مجھے سزائے موت سنائی جاتی۔ تو پنجابی ججوں کا کریکٹر کوئی اچھا نہیں ہے۔ یہ جو بینچ ہے، عمر بندیال صاحب، عطا عمر بندیال صاحب، نہیں، یہ عمر عطا بندیال، میں تھوڑا سا آگے پیچھے کر جاتا ہوں یہ والا نام، اعجاز الحسن صاحب، منیم اختر صاحب۔ اب یہ آپ ان کے فیصلے اٹھا کے دیکھیں، یہ عمران خان صاحب کو نوازنے والے فیصلے سارے کے سارے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا رانجھا جہاں پر راضی ہوتا ہے وہاں پر ان کی ٹھیک شروع ہوتی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے یہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، کسی دن میں کہوں گا پروڈیوسر صاحب سے کہ یہ دیوار پہ لکھا شعر یہ آپ کو دکھا دیں۔ ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت، کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا، آپ کے فیصلے آپ کی اپنی توہین کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو میں، اور پھر یہ وہ عدلیہ، پاکستان کی عدلیہ جس کے اوپر بھٹو کا قتل ہے، جس کے دامن میں، جس کے ہاتھوں کے اوپر ہمارے جو ایک نہیں کئی وزرائے اعظم کے قتل ہے، میں کچھ سیاسی قتل ہے، کچھ جسمانی قتل ہے۔ بھٹو کا تو سیاسی قتل نہیں ہو سکا، اس کا تو فزیکلی قتل ہوا، عدالتی قتل ہوا، اور یہ شاید دنیا کی واحد عدلیہ ہے پاکستان کی جس کے ایک کیس کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے اور جس کی نظیر کسی عدالت میں پیش نہیں کی جاتی۔ اتنی وہ باعث سے شرمندگی ہے عدلیہ کے لیے خود کیس، اس کو پریسیڈنٹ کے طور پر نہ کبھی پیش کیا گیا، نہ کبھی اس کو قبول کیا گیا۔ تو اقامے کے اوپر آپ نے وزیر اعظم کو ذبح کر دیا، آپ نے این آر او اپنی ذاتی خواہش کے اوپر ایک این آر او عمل درآمد کیس میں ایک وزیر اعظم کو پھر ذبح کیا، بلکہ پہلے اس کو کیا، بعد میں ایک اور کو ذبح کیا۔ آپ کی پسند کہیں پہ رکتی نہیں ہے۔ تو مطلب ایک عمران خان صاحب کو جو فیصلہ سوٹ کر رہا ہو، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے فیصلے
لکھے جاتے ہیں, تراشے جاتے ہیں, گھڑے جاتے ہیں. یہ الزام ہے پی ڈی ایم والوں کا. ہم کیا, ہماری اوقات کیا. تو پی ڈی ایم والوں نے جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے وہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکمران اتحاد میں شامل تمام جماعتوں نے چیف جسٹس پاکستان سے یہ پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق مقدمے کی سماعت فل کورٹ کرے کہ تسی جڑے آپ جو 3-4 بیٹھ کے اپنی مرضی کے جج, مرضی کا بینچ اور پھر مرضی کے فیصلے, کسی کو نوازنے والے فیصلے, یہ قابل قبول نہیں ہے. اس لائن کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ کے ان اقدامات کے اوپر اعتبار نہیں ہے. ہمیں پاکستان کی فل کورٹ, پاکستان کی پوری سپریم کورٹ بیٹھے اور اس فیصلے کے, اس کیس کے اوپر فیصلہ دے. وہ کہتے ہیں کہ کرین انصاف ہوگا کہ عدالت عظمیٰ کے تمام معزز جج صاحبان پر مشتمل فل کورٹ سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست, موجودہ درخواست اور دیگر متعلقہ درخواستوں کو ایک ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر کے اس پر فیصلہ صادر کرے, کیونکہ یہ بہت اہم قومی, سیاسی اور آئینی معاملات ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ آپ نے کیا تھا 63A والا, میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی, آپ کے نالج میں ہوگا. پہلے انہوں نے شارٹ آرڈر جاری کیا, اس شارٹ آرڈر میں لکھا کہ جی کہ ووٹ کاسٹ ہوگا, ووٹ گنا جائے گا, البتہ جو ووٹ ڈالنے والا ہے منحرف رکن پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. اور یہ صدارتی ریفرنس تھا جو عمران خان صاحب کی مرضی کے یا حکم کے تابع صدر مملکت نے بھیجا تھا, کیونکہ اس وقت ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف ووٹ دیں گے. قومی اسمبلی میں جو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی, لیکن سیاسی چال یہ چلی گئی کہ اتحادی علیحدہ ہو گئے, تو لہٰذا وہاں پر تو نہیں چلا, یہاں پر چل گیا پنجاب میں. اب وہی فیصلہ جو ہے وہ ان کے اوپر چل گیا, وہی فیصلہ جو بیسیکلی نون لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی یا دوسرے لوگوں کے حق کے خلاف جاری کیا گیا تھا, ان کو ٹارگٹ کر کے جاری کیا گیا تھا, وہ عمران خان صاحب کا بیڑا غرق کر گیا وہی فیصلہ. تو اب یہ تو قدرت کا فیصلہ ہے اب کہ واللہ خیر الماکرین, ایک تمہارے دشمنوں کی چال ہوتی ہے اور ایک تمہارے رب کی تدبیر ہوتی ہے. تو یہ ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. تو اور یہ عدلیہ کو ابھی تک سمجھ نہیں آتی, مت 3-4 کڑ کے آجو بہ جو کر لو شروع. تو یہ بیسیکلی کھلا عدم اعتماد ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر. اس کے نتیجے میں وہ آگے لکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیاسی عدم استحکام کی بھاری قیمت قومی معیشت, دیوالیہ پن کے خطرات اور عوام مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کی صورت ادا کر رہے ہیں. عمران خان بار بار سیاست میں انتشار پیدا کر رہا ہے جس کا مقصد احتساب سے بچنا, کڑی چور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. گوگی فرنٹ لیڈی اور پنکی پیرنی یا بیگم صاحبہ جو ہیں وہ پوری کی پوری فل ٹائم ماحول, اور ان کا جو سابقہ شوہر اور حالیہ بچے سارے جو ہیں وہ لٹ مار مچائی ہوئی تھی. انہوں نے پورا پاکستان اور ریاست پاکستان, لیکن وہ کیا ملک ریاض صاحب بینڈ کمپنی اور وہ القادریہ یونیورسٹی تھے پتہ نہیں کیا کیا ٹرسٹ, لیکن کسی کو نظر نہیں آتے. پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ نیندر کی گولی کھا کے سویا ہوا ہے, اور نظر صرف آتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کو کوئی گزند پہنچے, ایک پولیٹیکل پارٹی کو گزند پہنچے تو جناب یہ متحرک. تو یہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ ان احتساب سے بچنا, اپنی کرپشن چھپانا اور چور دروازے سے اقتدار حاصل کرنا ہے. آئین نے مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ میں اختیارات کی واضح لکیر کھینچی ہوئی ہے. سر مقننہ جو ہے, جو پاکستان کی پارلیمان ہے, یہ پاکستان کے عوام کا منتخب ادارہ ہے. یہ جو پاکستان کے لوگوں کے ملازمین ہیں, جو پاکستان کے لوگوں کے ٹیکسوں کے اوپر پیسے لیتے ہیں, یہ پاکستان کے عوام کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے. ان کا کوئی اختیار نہیں ہے, نہ کسی جرنیل کا, نہ کسی جج کا. نہ کسی جرنیل کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتا پھرے, نہ کسی جج کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ تگڑم کرتا پھرے, اینجنج کہ اپنے لوگوں کو نوازتا پھرے. تو یہ میرا خیال ہے کہ آئین نے حدود مقرر کی ہوئی ہیں, اور حدود کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. تو آگے وہ کہتے ہیں
کہ یہ کھینچی ہوئی ہیں جسے ایک متکبر آئین شکن فسطائیت کا پیکر مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ وہ خلط ملط کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ دراصل پاکستان کے آئین، عوام کے حق کے حکمرانی اور جمہوری نظام کو بھی معیشت کی طرح دیوالیہ کرانا چاہتا ہے۔ یہ سوچ اور رویہ پاکستان کے ریاستی نظام کے لیے دیمک بن چکا ہے۔ یہ جو اتحاد میں شامل جماعتیں اس عزم کا واجگاف اعادہ کرتی ہیں کہ آئین، جمہوریت اور عوام کے حق حکمرانی پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہر فورم اور ہر میدان میں تمام اتحادی جماعتیں مل کر آگے بڑھیں گی اور فسطائیت کے سیاہ اندھیروں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گی۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ مطلب جی ایچ کیو کے باہر بھی مطلب پنڈی کا بھی رخ کر سکتے ہیں۔ وہ جب لانگ مارچ کی باتیں چلا کرتی تھی عمران خان صاحب کے دور میں، تو اور اس وقت جو موجودہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، یہ بھی اس وقت بھی ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، انہوں نے کہا تھا ہماری طرف آ کے کیا کرنا ہے، ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں، ہمارے پاس آئیں گے تو ہم چائے پلا کے بھیج دیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ چائے وہ پی نہیں جائے گی کسی سے، وہ چائے انڈین وہ جو پائلٹ تھا اس کے کبھی کپ دکھا رہے تھے۔ سر جی، پاکستان کے عوام کے ساتھ لڑنا بڑا مشکل کام ہے، یہ بات طے ہے۔ اور پارٹی بازی جو ہے وہ پاکستان کے غیر سیاسی اداروں کو پارٹی بازی نہیں کرنی چاہیے، اور پاکستان کے غیر سیاسی اداروں کو جو آئین نے حدود لکھی ہوئی ہیں، کوئی ایشو نہیں بنتا اگر آپ اپنی حدود میں رہیں تو کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھاتا۔ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کے سیاسی کیسوں کے اوپر، وہ جو مطلب پک اینڈ چوز کرنے والے فیصلے ہیں وہ ہیں۔ تو اگر بالفرض عمران خان صاحب، کیونکہ ابھی تک عمران خان صاحب کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ وہ ڈراتے ہیں، یہ کر دوں گا میں، وہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ سر جی کہ اگر دوسری پارٹیوں نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا تو پھر آئینی حدود سے اگر کوئی آج نکل رہا ہے تو کوئی کتنی دیر برداشت کرے گا؟ اگر کل کو کوئی دوسرا کوئی نکل آیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آئین کے دائرے میں رہ کر چلا جائے، ورنہ پرابلم ہو جائے گی، ورنہ پھر کوئی بڑا جو ہے وہ مطلب، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ضیاء اللہ قاضی ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا، یہ کہتے ہیں بسم اللہ دکھائیں، ہم آپ کا حلف اٹھاتے ہیں۔ پرویز مشرف صاحب آ جائیں، کہتے ہیں نو پرابلم، آپ ہمارے آقا اور مولا، آپ جناب ہمارے مائی باپ، آپ کا حلف اٹھائیں گے، اور یہ اٹھاتے ہیں، یہ پاکستان کے آئین کو بھول جاتے ہیں، اور جب آئین ہوتا ہے تو پھر آئین کے ساتھ یوں اٹکھیلیاں کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان اور پاکستان کی قوم اس کی بڑی بڑی قیمتیں ادا کر چکی ہے۔ تو یہ کہ جی کہ ڈپٹی اسپیکر کو بلا لیں، آپ نے کیا قاسم سوری کو بلایا تھا؟ یہ حسنات ملک صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، ایکسپریس ٹریبیون کے رپورٹر ہیں، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ آپ نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو تو بلا لیا ہے، لیکن آپ نے کیا قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کو بلایا تھا؟ یہ پک اینڈ چوز ہے، یہ پسند اور ناپسند ہے، یہ ذاتی پسند اور ناپسند ہے، اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں پہلے بھی میں نے مطالبہ کیا تھا، یہ میں سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں کہ ڈپٹی اسپیکر کو انکار کر دینا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، بلکہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہیے۔ ادھر سپریم کورٹ کا چل رہا ہے، عدالت وہ لگا کے بیٹھے ہیں، لگائیں، آپ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور وہاں پر بیٹھے اور اس کو ڈسکس کریں کہ یہ کوئی مذاق ہے کہ جو عوام کے منتخب کردہ ادارے ہیں ان کے جو کسٹوڈین ہیں آپ ان کو عدالتوں میں بلا کے ذلیل کریں گے۔ وہ سنجرانی تو آپ ہی کا اپنا ہاتھ کا لگایا ہوا وہ کھلونا ہے آپ کا۔ اس نے کمپرومائز کیا تھا پاکستان کا جو سب سے بڑا یعنی پارلیمان کا ایک اپر ہاؤس جو ہے اس کی سینٹٹی کو اس نے کمپرومائز کیا تھا۔ اوکے، کچھ لوگ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے عہدوں کے قابل نہیں ہوتے، وہ اتنے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، تو سنجرانی صاحب ان میں سے ایک ہیں، لیکن ان کو یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں بڑی مبارکباد کے مستحق ہے یہ حکمران اتحاد جس نے پاکستان کے عوام کے اور آئین کے لیے سٹینڈ لیا ہے، اور عدلیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، بلکہ عدلیہ نہیں، چیف جسٹس پاکستان اور کچھ چند جج
ان کو یہ انہوں نے باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ ان کو حرکتیں کہتے ہیں, ان کو انصاف نہیں کہتے, ان کو انصافی کا عمل نہیں کہتے, ان کو حرکتیں کہتے ہیں اور ان حرکتوں کو سیاست کہتے ہیں. یہ انہوں نے بٹوین دی لائن بات کنوے کرنے کی کوشش کی ہے نہایت ادب و احترام کے ساتھ. اور ساتھ ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر آرٹیکل 6 لگوانے کے درپے ہیں اپنے آپ کے اوپر. وہ پاکستان کے اداروں کو مداخلت کا بار بار کہہ رہے ہیں اور پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پاکستان کے فوجی ادارے کو, فوج کو اس طرح کی جب دعوت دیں گے تو وہ آئین سے انحراف ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے پاس ٹویٹ پڑھا ہے ان کا کہ صرف 3 ماہ میں زرداری اور شریف مافیا ملک کو سیاسی و معاشی طور پر گھٹنوں پر لے آیا ہے. یہ مافیا 30 سال پہلے اپنے لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے ملک کو تباہ کر رہا ہے. کب تک ریاستی ادارے اس بات کی اجازت دیتے رہیں گے؟ سر ریاستی اداروں نے آپ کے ساتھ مل کے یہ اجازت ختم کر دی تھی. آپ کو لے آئے تھے ریاستی ادارے لیکن آپ سے کچھ نہیں ہو سکا. الٹا آپ نے ان کو ذلیل کروا دیا, آپ نے ان کی وہ لئی کروا دی جس کو وہ کہتے ہیں بڑی کانتی کرا دی آپ کی اداروں کی. تو یہ مہربانی کریں, یہ ریاست کے اداروں کو, یہ فوج کو بیسیکلی وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں انٹروین کریں اور آ کے زبردستی الیکشن کروائیں بندوق کی نالی کے زور کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جیسے کریکٹر جب سیاست میں ہوں تو پھر وہ اداروں کو یا فوج کو اس طرح کی مداخلت کے راستے ہموار کرتے ہیں. اور یہ عمران خان صاحب بنیادی طور پر پاکستان میں ماشاء اللہ کا راستہ صاف کر رہے ہیں. میں یہ بڑے بھاری دل سے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید بات اس طرف ہی جا رہی ہے. تو پاکستان کو ذمہ داری کے ساتھ چلانا سیکھیں. پولیٹیکل پارٹیاں, کوئی قیامت نہیں آ گئی خان صاحب آپ ایک ٹکے کا کام نہیں کر سکے پاکستان کے لیے. وہ بتائیں وہ 35,000 ارب روپیہ آپ نے کہاں لگایا, کس کو دیا, کس کی پھپھی کے بیاہ کے اوپر لگایا آپ نے؟ نہ کوئی پل بنایا, نہ کوئی سڑک بنائی, نہ کوئی ڈیم بنایا. وہ 35,000 ارب ڈالر کتنے گیا سر؟ وہ کہاں پہ گیا اتنا قرضہ؟ پورا 70 سال میں جتنا قرضہ لیا گیا اس سے دگنا قرضہ آپ نے 4 سالوں میں لیا ہے, 3.5 سالوں میں. اس کا حساب دیں. اگر یہ اس حکومت میں کوئی غیرت نام کی چیز ہے, کوئی مسلز ہیں تو دکھانے شروع کر دیے ہیں انہوں نے. پریس کانفرنس کے اوپر پریس کانفرنس ہو رہی ہے, باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اور اسٹیبلشمنٹ کا فریم بہت بڑا ہے. اس فریم میں عدلیہ بھی آتی ہے, میڈیا ہاؤسز بھی آتے ہیں, بعض میڈیا ہاؤسز, اور سول بیوروکریسی بھی آتی ہے, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ اچھے بچے بن کے گزارا نہیں ہونا. اب گھی ٹیڑھی انگلی سے ہی نکلے گا. پاکستان کے آئین کا دفاع کرنا ہے, پاکستان کی جمہوریت کی بقا کے لیے یہ جنگ لڑنی پڑنی ہے. اور لنگوٹے کا سلو سر, آستینے چڑھا لیں, ادروائز ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو پاکستان کو اگر بچانا ہے تو دستور کے تابع رہ کے سب کو چلنا پڑے گا. قصہ مختصر, فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.